پھر پہلی ہجرت ہوئی، توجہ ہے، غزوہ ابوا 3 کامل 2 ہجری، غزوہ بدر 3 کامل 3 ہجری، غزوہ احد 3 کامل 4 ہجری، غزوہ رجیع 3 کامل 5 ہجری، غزوہ خندق 3 کامل 6 ہجری، حدیبیہ 3 کامل 7 ہجری، غزوہ خیبر 3 کامل 8 ہجری، فتح مکہ 3 کامل 9 ہجری، غزوہ تبوک 3 کامل 10 ہجری۔ حضور نے حج ادا کیا، صحابہ نے حج پڑھا، پتہ چل گیا نمازیں بھی ملی تو 3 کامل حج بھی پڑھ لیا، 3 کامل روزے بھی رکھے گئے، 3 کامل غزوات بھی ہوتے رہے، 3 کامل 5 جماعت نمازیں بھی ہوئی، 3 کامل صلح حدیبیہ بھی ہوئی، 3 کامل ابھی کامل ہوا ہے، اکمل نہیں ہوا، اکمل نہیں ہوا۔ یہ اکمل کب ہوا؟ جب قرآن کی آخری آیات اتری حج کے بعد، سورہ مائدہ پارہ نمبر 6، غدیر کا مقام، منبر سجایا گیا، اب آپ کی مرضی ہے ہاتھ اٹھاؤ یا کیا اٹھاؤ۔ علی کو بلایا گیا، حضور نے خطبہ پڑھا، کہا سنو اب دین کامل نہیں بلکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج ہم اگر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان بیان کرنی تو پھر جھوٹی روایات بیان کرتے ہیں رافضیوں کی۔ جس حال ہی کے اندر ایک جناب جی عابد خیال، وہ ایک اور عالم دین سے جگر رہا تھا، اور اس نے قرآن پاک کی آیت سے غلط مطلب نکال کے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی شان بیان کر رہا تھا۔ میں نے کہا تو جھوٹ بول کر کے بیان کرتا ہے، ہم سے وہ روایات سن، وہ آیات سن کہ جس میں رب کائنات نے، رسول اللہ نے مولا کائنات کی شانیں بیان کی ہیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ پہلے دین کامل تھا، اور جب مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا، کیا فرمایا اس نے؟ آیت یہ پڑھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کیا آج دین مکمل ہوا ہے۔ اب اس نے جھوٹی جناب جی شان نزول بیان کیا، اور پھر اس نے آیت بھی غلط پڑھی، اور آیت کیا پڑھی؟ دینکم، اللہ کے لفظ کیا ہے؟ دینکم، حالانکہ اس کا شان نزول وہ یہ نہیں ہے، وہ عرفہ کا مقام ہے۔ اور پھر کیا کہتا ہے کہ دین پہلے کامل تھا اب اکمل ہو گیا، اب اس کو اکملتوں کا سیدھے کا پتہ نہیں ہے، وہ غلط تشریح کرتے جا رہا ہے، اور سیدھی سادھی بات بس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب غلط مطلب اس کا کیا نکالا وہ میں آپ کو بتا کر اجازت چاہتا ہوں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، ایسے فتنہ ور اور رافضی نیم رافضی لوگوں کو سن کے لوگ آیات کا، حدیث کا غلط مطلب نکال کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اب اکمل تو یہ صیغہ واحد متکلم کا ماضی کا ہے، باب افعال ہے، اکمل یکمل اکمال سے، اکمل اکملا اکملو اکملت اکملتا اکملنا اکملتا اکملتما اکملتم اکملتی اکملتما اکملتنا اکملتو اکملنا۔ اکمل تو یہ باب افعال ہے، فعل کا صیغہ ہے۔ اب وہ کہتا جی اکمل و دین، اس بے وقوف کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہے یہ مزید فی، اور مزید فی کا تو جناب جی اس میں تفصیل آتا ہی نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، لیکن ویڈیو کے ذریعے اس تک پیغام پہنچاؤں گا کہ اس میں تفضیل کا اپنا سراسی مزید فی کا اس میں تفضیل نہیں آتا، یعنی اس میں زیادتی والا معنی نہیں پایا جاتا، اگر لانا ہو تو اس کا اور طریقہ ہے۔ اب اس اکمل تو فعل کو وہ اسم بنا کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے نہیں جی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دین آج اکمل ہوا ہے، پہلے کامل تھا آج اکمل ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب اس کی بات پر ایک عالم دین کھڑا ہوا
اس نے اس کی اصلاح کی، اور بے وقوفا یہ اکمل تو تین حکم نہیں ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ جو تو بیان کر رہا یہ غلط ہے، یہ اس موقع پر یہ آیت نازل نہیں ہوئی، یہ تو عرفہ کے مقام پر جب نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ دیا اس وقت یہ نازل ہوئی ہے، اور تو واقعہ تو جناب جی دوسرا بیان کر رہا ہے۔ مولا کائنات کے حوالے سے جب ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، وہ تو مقام ہی اور ہے، اس وقت یہ ہے تمہارے کا نازل ہی نہیں ہوئی، غلط شان نزول بیان کر کے، لفظ غلط استعمال کر کے، اور آیت کو غلط پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ بات کرنے کا مقصد آخر میں یہ ہے کہ خدا را ایسے نقیبوں سے، ایسے جاہل نقیبوں ناخانوں سے ہاتھ باندھو اور ان سے معافی مانگو اور جان چھڑاؤ۔ کم از کم اہل علم کو ترجیح دو، علماء کو ترجیح دو۔ 4 گھنٹے کی محفل ہوتی ہے، ایک عالم دین کا بیان ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے جی، بس بڑی دیر ہوگی جی حضرت صاحب تسی آدھا گھنٹہ بیان کرنا ہے، 3.5 گھنٹے تسی نعت خوانی سننی ہے۔ کیا عالم دین اپنی تقریروں میں شان رسول بیان نہیں کرتا، شان صحابہ بیان نہیں کرتا، شان اہل بیت بیان نہیں کرتا؟ وہ بھی تو یہی شان بیان کرتے ہیں، وہ شعروں کی صورت میں کرتے ہیں اور وہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ اور عالم کی یہ بہتری ہے، ان کو سننے کی فضیلت یہ ہے، کم از کم کسی عالم دین کو تم سنو گے تو تمہارا یہ فائدہ ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تمہارے پلے پڑ جائے گا۔